السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ڈاکٹر افشاں آپ سے مخاطب ہوں، اور میرے آپ کے سامنے جو بھی بہت ہی آ، آپ کے سامنے جو موجود ہیں یہ لڑکیاں جو قرآن سے جڑی ہوئی ہیں، یہ سب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھی توفیق دی ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ جڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سبھی کو توفیق دے کے قرآن کے ساتھ جڑیں۔ تو میں آپ کے ساتھ آج صرف بہت ہی سادہ الفاظ میں قرآن کا تعارف ایک پیش کروں گی، کہ جس سے ہمیں تھوڑا سا قرآن کے بارے میں پتہ چلے، قرآن کیا ہے، اس کو کیوں پڑھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بہت سادہ الفاظ میں، کیونکہ اور مختصر، کیونکہ دیکھیں قرآن کا تعارف اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تب تو گھنٹوں کے گھنٹے جو ہیں وہ کم پڑ جائیں گے۔ تو بہرحال قرآن کا تعارف ہے، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ورب زدنی علما۔ تو قرآن کا تعارف، قرآن کیا ہے؟ قرآن بہت ہی عظیم کلام ہے، دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے کہ جس نے انسانوں کی عقلوں کو حیران کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ جو کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی ہیں، خالق کائنات ہیں، انہوں نے اپنا کلام بلکہ اپنا پیغام اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے زمین پہ۔ تو یہ ہے قرآن، اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام۔ اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، ایک رابطہ ہے، ایک رسی ہے جو ہمیں اپنے رب سے، خالق کائنات سے جوڑتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، بحقی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اللہ کی رسی ہے، بحبل اللہ متین ہے، روشن نور ہے اور شفا ہے، جو اسے تھامے گا اس کے لیے یہ بچاؤ ہے، جو اس کی پیروی کرے گا یعنی اس کے احکامات پر چلے گا اس کے لیے نجات ہے، جو دل کا ٹیڑھا ہے اس کے دل کو سیدھا کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے قرآن۔ جتنا آپ اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اللہ سے اتنا کنیکشن آپ کا بڑھے گا، اتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم کتنی اس کو، یہ قرآن کریم کی قدر کرتے ہیں، کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں اس کی، کتنا ہم اس کو وقت دیتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کے احکامات پر چلیں، اس کی پیروی کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں، اس سے جڑ کر رہیں۔ اور قرآن ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، اس کا جو علم ہے حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسے مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، قرآن کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فریضہ ہے، فرض کے درجے پر ہے، ہر مرد اور عورت سب کے اوپر۔ تو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں قرآن کو سمجھنے میں، اس کے ساتھ جڑنے میں ہیں، اسی لیے قرآن کا فرض کیا گیا کہ اس کو سمجھیں۔ تو نزول کیسے ہوا قرآن کا؟ قرآن کا نزول کیسے ہوا؟ جب رب العرش العظیم نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے بندوں سے کلام کرے، ڈائریکٹ کلام کرے قرآن کریم کے ذریعے سے، ان کو سیدھی راہ دکھائے، ان کو بتائے کہ کون سا راستہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، جو آپ کو جنت میں لے کر جائے گا، جو ہمیشہ کی زندگی آپ کی سنوار دے گا۔ تو اس نے پھر قرآن کا نزول کیا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ دنیا کو اپنے کلام سے روشن کرے، تو قرآن کے نزول کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دل کو چنا، اس قلب مبارک کو چنا جو خاتم النبیین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو دنیا کے بہترین انسان ہے۔ اور پھر آپ تک اس کلام کو پہنچانے کے لیے کس کو چنا گیا؟ وہ بھی جبریل امین کو چنا گیا، جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور جن کی تعریف میں قرآن کہتا ہے کہ وہ بہت ہی طاقتور ہیں، فہم و فراست والے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، ان کے 600 پر ہیں، تو طاقتور ہیں، اس لیے ان سے کوئی وحی الہی کو چھین نہیں سکتا تھا، اس لیے ان کا چناؤ کیا گیا۔ اور جبریل امین ان کو کیوں کہا گیا امین؟ کہ وہ امانت دار ہیں، پوری کی پوری وحی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پورے کا پورا پہنچا دیا۔
پھر قرآن کے نزول کے لیے مہینہ کون سا چنا گیا؟ رمضان المبارک۔ آپ سورہ البقرہ میں کرتے ہیں نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو رمضان جو افضل ترین مہینہ ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے، اور کس رات میں اس کا نزول شروع ہوا؟ لیلۃ القدر، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدری خیر من الف شہر۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن تو 23 سال کے عرصے میں اترا ہے، تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن رمضان میں اترا اور ليلۃ القدر میں اترا؟ تو بات یہ ہے کہ ليلۃ القدر میں قرآن کو لوح محفوظ سے، لوح محفوظ کا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہاں پر تھا قرآن۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ دنیا میں اس کو اتارا جائے، تو ليلۃ القدر جو رمضان کی آخری طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، اس میں اس کو لوح محفوظ سے اٹھا کر آسمان دنیا پر ایک باعزت جگہ جس کو بیت العزہ کہا جاتا ہے، وہاں پر اتارا گیا، اور پھر وہاں سے اس کا آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں تدریج کے ساتھ محنت سے اہتمام سے اس کا نزول ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نزول ہوا۔ اب قرآن کا جو ورڈ ہے اس کے معنی کیا ہے؟ قرآن کا ورڈ جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ عربی کے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں ان کا ایک روٹ ہوتا ہے یا مادہ ہوتا ہے جس سے وہ اوریجنیٹ ہوتے ہیں۔ تو قرآن کا بھی جو مادہ یا روٹ ہے وہ قرآ ہے، قاف را اور حمزہ۔ تو قرآ کا معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ تو قرآن کے جو معنی ہیں، اب میں اس کو بہت تفصیل میں آپ کو نہیں بتا رہی ہوں، سادے الفاظ میں بتا رہی ہوں کہ قرآن کے 2 3 معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے بار بار یا لگاتار پڑھا جانے والا۔ ٹھیک ہے، بار بار یا لگاتار پڑھا جانے والا۔ ایک معنی کیا گیا ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جانے والا، اور ایک معنی اس کا جمع کرنے کا بھی کیا گیا ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں بہت ساری چیزیں جمع ہیں۔ تو اگر جمع کرنے کے لحاظ سے دیکھیں تو قرآن میں بہت کچھ جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات جمع ہیں، انبیاء کے قصے جمع ہیں، اور مختلف خبریں اور پیشن گوئیاں جمع ہیں۔ اور دوسرا جو معنی ہے قرآن کا کہ مسلسل اور لگاتار پڑھا جانے والا ہے، کثرت سے پڑھا جانے والا ہے، تو اس کے ثبوت میں تو آپ ذرا غور کریں تو کہ قرآن کس طرح لگاتار پڑھا جانے والا ہے، کہ زمین گھومتی ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے، تو اس طرح سورج زمین کے چاروں طرف طلوع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے مختلف ممالک میں دن رات مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر پاکستان میں فجر کا وقت ہوتا ہے تو امریکہ وغیرہ میں کسی اور ممالک میں مغرب یا عشاء کا وقت ہوتا ہے، اور انڈونیشیا میں ظہر یا عصر کا وقت ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمان کم یا زیادہ دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں، ہر خطے میں موجود ہیں۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ پانچوں نمازوں کے اوقات میں درجہ بدرجہ مختلف ممالک میں پانچوں نمازوں کے اوقات آتے ہیں، اور وہاں پر موجود مسلمان نماز میں تلاوت قرآنی کرتے ہیں۔ نماز میں قرآنی پڑھا جاتا ہے نا، تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح پانچوں نمازوں کے اوقات مسلسل زمین کے گرد گھومتے ہیں، اور یہ تلاوت قرآن کی ایک زنجیر ہے جو دنیا کے گرد ایک حالہ بنائے ہوئے ہے، پوری دنیا کو، پورے گلوب کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اس کی تلاوت مسلسل اور لگاتار پڑھے جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، نہ آ سکتی ہے، الا یہ کہ جب کہ زمین اپنے محور پہ چلنا چھوڑ دے یا سورج کا گردش کرنا چھوڑ دے، تبھی یہ جو چین ہے یہ ٹوٹ سکتی ہے، ادروائز تو کیا ہے، یہ لگاتار پڑھے جانے والا ہے۔ پھر قرآن کی زبان کیا ہے؟ قرآن کی زبان عربی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ تو عربی زبان میں کیوں اتارا ہے؟ کیونکہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جن نبی پر اترا ان کی زبان عربی تھی، سب سے پہلے ان کو سمجھنا تھا اور آگے سمجھانا تھا، اور جن لوگوں کو سب سے پہلے سمجھانا تھا، جن کو آپ مخاطبین اول کہتے ہیں، تو ان کی زبان بھی عربی تھی۔ اگر وہ خود ہی نہ سمجھتے تو آگے کیا سمجھاتے؟ اس کے علاوہ بھی عربی زبان میں بہت وسعت ہے، بہت براڈ زبان ہے، بہت واس زبان ہے، آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے، اور اس میں ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، اور ایک ایک لفظ کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ تو قرآن کا نزول تقریباً 23 ایئرس میں مکمل ہوا، اور اس کا نزول 2 حصوں پر مشتمل ہے، مکی اور مدنی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور بھی دو حصوں پر ہی مبنی ہے، مکی دور اور مدنی دور۔ مکی دور جب آپ مدینہ میں تھے، جو تقریباً آپ کی نبوت سے ملنے کے بعد 13 سال پر محیط ہے، اور مدنی دور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے، جو تقریباً 10 سال ہے۔ تو اب جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جن کا نزول ہجرت کے بعد ہوا ہے، یہ نوٹ کر لیں، مدینہ میں نہیں، ہجرت کے بعد ہوا ہے، وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ ہجرت کے بعد ہوا ہے، چاہے مدینہ میں ہوا ہے، چاہے نخلا میں ہوا ہے، یا مدینہ سے باہر ہوا ہے، تو ان کو مدنی کہتے ہیں۔ کل صورتیں قرآن میں کتنی ہیں؟ 114 ہیں، جن میں سے 86 مکی ہیں اور باقی 28 مدنی ہیں۔ سورہ کس کو کہتے ہیں؟ سورہ کا معنی ہوتا ہے فصیل یا باؤنڈری، ٹھیک، باؤنڈری یا فصیل، فصیل جو قلعے کی پروٹیکشن ہوتی ہے۔ اور آیت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ آیت کے معنی ہوتے ہیں نشانی، اللہ کی نشانی۔ قرآن کی ترتیب کیسے کی گئی ہے صورتوں کی؟ قرآن کی صورتوں کی ترتیب اللہ کے حکم سے رکھی گئی ہے، اور آیات اور صورتوں کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی رکھ دی گئی تھی، اور اس ترتیب کو توقیفی ترتیب کہا جاتا ہے۔ قرآن کے علوم کتنے ہیں؟ جو جنرل علوم ہیں، ویسے تو بہت سارے علوم ہیں، لیکن جو کامن یا آپ کہیں کہ جو مشہور علوم ہیں اس کے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تجوید ہے۔ تجوید کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو صحیح عربی تلفظ سے پڑھنے کو تجوید کہا جاتا ہے، اور صحیح تلفظ سے قرآن کا پڑھنا بے حد ضروری ہے، یعنی تجوید کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر ترجمہ ہے، ترجمہ سیکھنا بھی بہت ضروری ہے قرآن کا، ظاہر ہے ترجمہ سیکھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ پھر تفسیر ہوتی ہے، تفسیر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کھولنا۔ تو تفسیر کے معنی کیا ہے؟ قرآن کے معنی اور اس کی تشریح کرنا، ایکسپلینیشن تفسیر کہلاتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو اب تو یہ تو قرآن کے بارے میں کچھ انٹروڈکشن ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو عربی میں پڑھنا کیا کافی ہے، یا اس کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ کیا قرآن کے نزول کا مقصد صرف اس کو عربی میں پڑھ کر پورا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی ظاہر ہے قرآن پڑھنا باعث ثواب ہے، بالکل ہے، باعث ثواب ہے، ایک ایک لفظ پڑھنے پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن سوال کیا ہے میرا؟ سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کو صرف عربی میں پڑھنے سے، بلا سمجھے پڑھنے سے، قرآن کے نزول کا مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب بہت بڑی نو ہے کہ نہیں پورا ہوتا۔ کیونکہ آپ سوچ کے دیکھیں، قرآن کو اتنے اہتمام سے، اتنی تیاری سے، اتنی مشکلات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح، صحابہ کرام نے اتنی مشکلات اٹھائیں، تب جا کے قرآن کو نزول پورا ہوا اور ہم تک پہنچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پتھر کھائے، کتنے ان کو طائف میں پتھر پڑے اور آپ کے خونم خون ہوئے، اوجڑی آپ کے اوپر ڈال دی گئی، کوڑے ڈالے گئے، کتنی تکالیف، دل کو تکلیف، فزیکل تکلیف۔ پھر وحی کا نزول خود بہت سخت ہوتا تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی میں بھی جب وحی کا نزول ہوتا تو آپ پسینے پسینے ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اونٹنی پر آپ بیٹھے تھے اور قرآن کا کسی سورت کا نزول ہو رہا تھا، تو اونٹنی بوجھ سے بیٹھ گئی تھی اور لگتا تھا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ تو اتنی سختیاں، اتنی مشکلات اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول کیا گیا، تو کیا صرف اس لیے کیا گیا؟ سوری۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ سوچیں کہ کیا صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم اس کو بلا سوچے سمجھے اندھا دھن پڑھیں کہ کوئی سمجھ میں نہ آئے، اور صرف بس ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھیں کہ ہاں اس میں ثواب ہے، اور ایک لفظ بھی نہ سمجھیں؟ اور یہ بھی ایک مزے کی بات ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو انسان بے سوچے سمجھے پڑھنا شروع کر دے، سمجھ کے پڑھتا ہے، جس کی لینگویج اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن قرآن جس کو سمجھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی اہمیت بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال اس سوال کا جواب کہ کیا قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، یقینی طور پر یہی ہے کہ ہاں، یقینی طور پہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور کیوں ضروری ہے؟ نمبر 1 تو دیکھیں کہ یہ قرآن کا جو علم ہے، اس کو العلم کہا جاتا ہے۔ تو اس کی ایک فضیلت اور اہمیت ایک مسلمان کے لیے اس لیے ہے
کہ ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے. سوچیں آپ کہ ہمارے دین کی بنیاد کیا ہے. ہمارا دین کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین یہ کہتا ہے؟ کہاں سے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ دین میں اس چیز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن سے اور سنت سے. اب اگر آپ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے تو کیا ہوگا؟ آپ کے دین کی بنیاد کن چیزوں پہ ہوگی؟ سوچیں. ٹھیک ہے، یا تو آبا و اجداد کے طریقوں پر ہوگی کہ اچھا ہماری امی ایسے کرتی تھیں، یا ہمارے خاندان میں ایسے ہوتا ہے تو ہم بھی ایسے کرتے ہیں. یا کس پہ ہوگی؟ سنی سنائی باتیں کہ اس نے کہہ دیا کہ دین میں یہ ہے تو آپ نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا. کسی اور نے کچھ کہہ دیا کہ نہیں نہیں دین میں تو ایسے ہے تو آپ نے کہا ٹھیک ہوگا. یا ظن اور گمان پہ ہوتا ہے، تخمینے پہ، اندازے پہ کہ شاید دین میں ایسا ہے. تو یہ سارے طریقے تو یقینی ہے ہی نہیں. ہم؟ سارے طریقے کیا ہیں کہ انسان کو گمراہی میں ڈال سکتے ہیں، شک میں مبتلا کر دیتے ہیں. یقینی بات کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ قرآن سے پتہ چلتی ہے. تو ایک تو مقصد یہ ہے کہ قرآن کو کیوں سمجھ کے پڑھا جائے. پہلا مقصد، آپ کو دین پتہ ہی نہیں چلتا کہ دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ کس چیز کو کس طریقے سے کیا جائے. کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن اور سنت سے پتہ چلے گا. پھر کچھ اور چیزیں ہیں کہ ہمارے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں، ان کا جواب ہمیں کون دیتا ہے؟ سوالات کیا ہے کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے، کیسے کیا ہے، کیوں کیا ہے، مقصد کیا ہے ہماری پیدائش کا، ہمارا انجام کیا ہوگا. ان سب سوالوں کا جواب آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ صرف قرآن کریم ہی ان کا جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، سب سے پہلے مٹی سے بنایا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا. تو اتنی اہمیت کیوں دی گئی کہ فرشتوں جیسی مخلوق سے سجدہ کرایا گیا؟ پھر مزید اہمیت دی گئی کہ انسان کو ساری مخلوقات میں واحد انسان ہے جس کو عقل اور فہم دے کر پیدا کیا گیا ہے. عقل اور شعور، اس کو اچھے برے کی تمیز ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ احسن و تقویم پر بنایا گیا ہے، یعنی بہت ہی اعلیٰ طریقے سے بنایا گیا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ کیوں انسان پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی محنت کی ہے، کیوں اتنی اہمیت دی ہے، کیوں فرشتوں سے سجدہ کرایا، یہ سب کچھ کیوں کیا؟ مخلوقات تو اور بھی بہت سی ہیں، گائے بھیڑ بکری بہت کچھ. تو کیوں انسان کو ہی یہ سارا کچھ اہمیت اور اتنا زیادہ اچھے طریقے سے کیوں بنایا گیا؟ تو اس کیوں کا جواب سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس نے پیدا کیا ہے زندگی اور موت کو، یعنی تمہیں اور زندگی اور موت اس نے دیے. تو کیوں دیے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو. آزمائش مقصد ہے انسان کو پیدا کرنے کا. اور کس چیز میں آئے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھے اعمال لے کر واپس پہنچتا ہے. تو یہ ہے زندگی کا مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور فہم اور ارادہ اور احسن تقویم پر پیدا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کرایا. پھر ایک اور مقصد اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں بتاتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے. کیوں نازل کی ہے؟ تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف. تو یہ کتاب اس لیے آئی ہے. تو اندھیروں سے نور کی طرف آپ کب آئیں گے؟ جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے. اندھیرے کون سے ہوتے ہیں؟ کفر کے، شرک کے، شکوک کے، شبہات کے، یہ سارے گناہ کے، معصیت کے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ انسان کو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ سارے اندھیروں کو کون دور کرتا ہے؟ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا دور کرتا ہے اور نور میں لاتا ہے. اسی طرح سورہ الانبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ ایک اور مقصد بتاتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے، اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے. اے لوگوں تمہارا ہی تو ذکر ہے، اس میں تم عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے کتاب اتاری ہے تم ذرا سوچو، اس میں تمہاری ہی تو بھلائی کے لیے احکامات دیے گئے ہیں، تمہارا ہی تو ذکر ہے، آپ کا اور میرا ذکر ہے نا. تمام انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے نا یہ کتاب، کس پہلو میں کیا کرنا ہے، ایک کیا معاشرت میں کرنا ہے، کیا معیشت میں کرنا ہے، کیا سیاست میں کرنا ہے، کیا آپ نے پہننا اوڑھنا ہے، کیسے آپ نے رہنا سہنا ہے، کیسے آپ نے عبادت کرنی ہے. یہ ساری چیزیں کون بتاتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے. تو فی ذکرکم، اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے. تو ہم اپنا ہی ذکر نہیں پڑھنا چاہیں
تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ پھر سورہ ذاریات میں واضح طور پر مقصد بتایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت کو بھی سمجھ لیں، عبادت کا مطلب صرف ریچولز نہیں ہوتا کہ نماز روزہ کر لیں آپ، نہیں، عبادت کے معنی ہوتے ہیں ہمہ وقت غلامی اور بندگی، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی احکامات پر چلنا، کھانے پینے اوڑھنے بیٹھنے کرنے رہنے سہنے سب میں اللہ کے احکامات پر چلنا عبادت کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مقصد بتایا کہ جن اور اس کو جو عقل اور شعور دیا گیا ہے تو وہ اس میں ان کی آزمائش ہے یہ کہ وہ اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق کتنی زندگی گزارتے ہیں۔ پھر ایک اور اہم ترین مقصد سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے مجھ سے کہہ رہے ہیں، امت مسلمہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جو پیدا کی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ تم کیا کرو گے لوگوں کے ساتھ؟ تم ان کو اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ تو اب یہ کام بھی امت کب کرے گی؟ جب امت کو خود تو پتا ہو نا، پہلے مجھے آپ کو پہلے خود تو پتا ہو کہ برائی کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ تو یہ بھی سب کہاں سے پتا چلے گا؟ قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو پتا چلے گا۔ پھر یہ بھی ہے ایک بہت ضروری قرآن پڑھنے کا مقصد کہ قرآن کو سمجھ کے اگر نہ پڑھا جائے تو ہم تو اپنے خالق مالک رب کو ہی نہیں پہچان سکتے صحیح طریقے سے، اس کا تعارف ہی نہیں حاصل کر سکتے، انٹروڈکشن نہیں حاصل کر سکتے۔ اور جب صحیح طریقے سے اپنے مالک کو پہچانیں گے ہی نہیں تو اس سے محبت کیسے ہوگی، اطاعت کیسے ہوگی؟ آپ سوچیں آپ اپنے ماں باپ سے اتنی محبت کیسے کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ ان کی اطاعت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے اور آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ تو ہمارے حقیقی خالق ہیں، کریٹر ہیں۔ تو ان کے بارے میں جاننا پہچاننا ضروری نہیں ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ ان کے بارے میں جانے پہچانیں گے، تعارف حاصل کریں گے تو محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی تو اطاعت کریں گے اور پھر کامیابی ہے۔ اور قرآن کا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا تعارف بھی کہاں سے ملتا ہے آپ کو؟ قرآن کھلتا ہے تو تعارف ملتا ہے نا۔ قرآن تو کھلنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا تعارف موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو رب ہے تمام عالموں کا، مالک یوم الدین بھی وہ ہے، بدلے کے دن کا مالک بھی وہی ہے۔ اور پھر پورا قرآن اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کے تعارف سے بھرا پڑا ہے، کہیں بھی دیکھ لیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نور السماوات والارض۔ آیت الکرسی دیکھ لیں، پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم۔ تو کہاں سے تعارف ملا آپ کو اللہ تعالیٰ کا؟ قرآن سے، ورنہ تو پتہ ہی نہیں وہ کیسی ہستی ہے، کیسا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کیسا حی القیوم ہے، کیسی ذات ہے نہ جس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جو سب کی حفاظت کرتا ہے، جو تمام عالمین کا رب ہے، مالک یوم الدین ہے۔ تو یہ سب کہاں سے پتا چلا؟ قرآن نے بتایا۔ اور ایک اور اہم مقصد اس کو پڑھنے اور سمجھنے کا یہ ہے کہ یہ وہ واحد علم ہے قرآن کا علم جو آپ کے دنیا میں بھی روشنی کرتا ہے، قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا، ہر جگہ کام آئے گا۔ یہ اس کی مسلم کی حدیث ہے کہ انسان کی موت کے بعد اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتی ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی ایسے کام کرنا جن کا ثواب جو ہے جاری رہتا ہے، جیسے بہت سارے کام ہوتے ہیں نا، درخت لگا دیا کسی نے، پانی کا بندوبست کر دیا۔ دوسری چیز ہے نافع علم، نفع بخش علم، یعنی قرآن کا علم کسی نے کسی کو سکھا دیا ہے تو جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، اس پہ عمل کرتا رہے گا، اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اور نمبر 3 ہے صالح اولاد جو اللہ والدین کے لیے دعا کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں قرآن جو ہے خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا، تو انسان پوچھے گا تم کون ہو؟ تو کہے گا میں تمہارا قرآن ہوں، اور عذاب سے بچائے گا۔ اور حشر میں بھی سفارشی بنے گا، ابھی اینڈ میں آپ کو ایک آدھ حدیث بتاؤں گی۔ لیکن پھر اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے، کہ جو قرآن کو چھوڑے رکھتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا، نہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، بس تھوڑا بہت کبھی دل کیا رمضان میں اٹھا لیا، عربی میں پڑھ لیا، تو یہ چھوڑے ہی رہنا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ قرآن شکوہ بھی کرے گا۔ ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے
کہ جو قرآن کو چھوڑے رکھتا ہے تو وہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا آئے گا اور کہے گا کہ اے یا رب، اس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکوہ کر سکتے ہیں، یہ تو قرآن میں ہے، سورہ فرقان میں آتا ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے رب، یہ میری قوم، میری امت نے تو قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، تو کیسے چھوڑ سکتے ہیں قرآن کو؟ سوچے۔ پھر ایک اور بہت اہم مقصد ہے کہ قرآن روح کی غذا ہے، آپ کی روح کی غذا ہے۔ جیسے آپ کو اپنے جسم کی غذا کا بہت خیال رہتا ہے نا، کہ بیلنس ڈائٹ ہو اور ہم کمزور نہ ہو، فٹنس کا بھی بہت خیال رہتا ہے، ایکسرسائز بھی ہے، اور غذا بھی اچھی ہو، بیمار بھی نہ ہو، تو روح کی غذا کا کیا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ روح کی غذا قرآن ہے۔ اگر آپ روح کی غذا کا خیال نہیں رکھیں گے تو روح بیمار ہو جائے گی، دل مردہ ہو جائے گا، اور جب روح بیمار ہوگی تو لامحالہ جسم پر بھی اثر پڑے گا۔ اب ایک اور ایک سوال تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں، تو وہ سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، تو اب اس آزمائش کا انجام کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو یہ بھی قرآن بہت جگہ بتاتا ہے۔ آپ صرف سورہ الواقعہ کو پڑھ لیں تو سورہ الواقعہ بتاتی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، تو وہ بہت سو کو اونچا کر دے گی اور بہت کو نیچا کر دے گی۔ جب زمین ہلائی جائے گی، زور زور سے ہلانا، اور تم ہو جاؤ گے 3 گروہوں میں۔ تو سورہ واقعہ بتاتی ہے کہ روز آخرت لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے، اعمال کے حساب سے ہوں گے، بائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والے، اور سابقون السابقون اولئک المقربون۔ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ جنہوں نے نیک عمل کیے۔ بائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ جنہوں نے برے عمل کیے۔ اور یہ تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ یہ ایلیٹ کلاس ہے، جنہوں نے نیک اعمال میں بھی آگے بڑھ بڑھ کے کیے، تو وہ مقربین میں ہوں گے، اور ان کی نعمتیں بھی الگ ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ یہ انجام ہوگا 3 گروہوں میں بٹ کے جنت و دوزخ کا، نعمتوں بھری جنت کا راستہ ملے گا۔ تو اب دیکھیں، صرف قرآن کی کچھ آیات کو میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا ہے، تو اس سے آپ کو کتنے سوالوں کے جواب مل گئے۔ تو جب آپ پورا قرآن سمجھ کے پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو روشنی ملے گی، سوچ بدلے گی، دل بدلے گا، روح آپ کی تندرست اور توانا ہوگی، زندگی بدلے گی، اندھیرے دور ہو جائیں گے، ایسی روشنی ملے گی جس سے جنت کا راستہ صاف نظر آئے گا۔ پھر تھوڑا سا تعارف قرآن کی زبانی بھی قرآن کا دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن میں خود بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف کرایا ہے۔ بہت مشہور آیت ہے سورہ قمر کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ البتہ تحقیق، یقینی طور پر ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، تو ہے کوئی جو اس کو سمجھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا، تو آسان ہے سمجھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ سے اور مجھ سے، ہے کوئی جو اس کو سمجھے؟ تو کیا ہمیں اس میں لبیک نہیں کہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے جو اتنے پیار سے، اپنائیت سے دعوت دی ہے کہ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو اس کا جواب تو صرف لبیک ہونا چاہیے کہ ہاں، ہم ہیں سمجھنے والے۔ پھر اسی طرح سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی خوشخبری دی ہے قرآن سے جڑنے والوں کو، قرآن سے سمجھنے والوں کو، قرآن پہ عمل کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اس رحمت اور انعام پر لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے جو اس نے قرآن کا نزول کیا ہے، کیونکہ یہ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کریں۔ تو سوچیں، لوگ کیا کیا جمع کرتے ہیں؟ کوئی زیور جمع کرتا ہے، کوئی کراکری جمع کرتا ہے، کوئی کپڑے جمع کرتا ہے، کوئی بیکاری چیزیں جمع کرتا ہے۔ تو قرآن تو ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہر جگہ کام آئے گا۔ سورہ حشر میں قرآن کی عظمت کا احساس دلایا گیا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ خدا کے خوف سے وہ دب جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ٹھیک، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ تو قرآن سے جڑنے والوں کا بھی دل کو دب جانا چاہیے اللہ کی خشیت کے آگے۔ تو پہاڑ کا یہ حال ہوگا، اور جن لوگوں کے دل میں خدا کی محبت آ جاتی ہے ان کا قرآن پڑھ کے کیا حال ہوتا ہے، یہ سورہ زمر بتاتی ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہے، جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے
قرآن کے پڑھنے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور ان کی دل، یعنی ان کی کھالیں، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور خدا کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ ہے قرآن، اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے جو اگر اس کو پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پھٹ جاتا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ تو پھر کچھ احادیث ہیں اس کی فضیلت میں قرآن کی، ویسے تو بہت ساری، کچھ آپ کو سناؤں گی اس کی علم و فضیلت کے بارے میں۔ ایک نسائی ابو داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، رسٹ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا موت کو اکثر یاد کیا کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، سمجھ کے پڑھا کرو، تو دلوں کے زنگ اترتے ہیں، دلوں کے قفل اس سے پھٹتے ٹوٹتے ہیں۔ پھر اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر جو رضی اللہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے مخاطب ہو کے کہا قرآن پڑھو اور اللہ کو یاد کرتے رہو، کیونکہ اس سے تم آسمان میں یاد رکھے جاؤ گے اور زمین میں تمہارے لیے روشنی ہوگی۔ کتنا بڑا ریوارڈ بتایا ہے۔ قرآن پڑھا کرو، پڑھنے کا مطلب ہے سمجھ کے پڑھا کرو، عمل کیا کرو، تو تم آسمان میں یاد رکھے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ یاد کرے گا۔ اس طرح کی ایک اور حدیث ہے نا کہ جب کوئی مجلس میں اللہ تعالیٰ کو یاد فرماتا ہے، لوگ جمع ہو کے درس و تدریس کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ اس وقت کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس بہترین مجلس میں کرتے ہیں۔ تو بہترین مجلس کون سی ہے؟ فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلم کی حدیث سے حضرت نواس بن سمان سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا قیامت کے روز قرآن کو اور دنیا میں قرآن پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران آگے ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کریں گی۔ ایک اور حدیث مسلم کے حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ نیک لوگ روز قیامت اہل قرآن قرار دیے جائیں گے۔ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اہل قرآن کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل اللہ اہل قرآن ہوں گے۔ اب اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے؟ ریاض الصالحین میں ایکسپلینیشن اس کی لکھی ہوئی ہے کہ اہل قرآن وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں قرآن کو سمجھ کے تدبر کے ساتھ پڑھا اور اس پر عمل کیا۔ دنیا میں رہتے ہوئے جنہوں نے قرآن سے اپنا تعلق قائم رکھا، قرآن سے جڑ کے رہے، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھا، اپنا وقت اس میں لگایا، اس کی درس اور تدریس میں اپنے اوقات کو خرچ کیا، اپنا بہترین ٹائم قرآن کو سمجھنے کے لیے دیا، اس کے احکامات پر عمل کیا، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اہل قرآن ہوں گے۔ یعنی قرآن کا باعمل عالم جو ہے وہ اہل قرآن ہوگا۔ تو اسی طرح پھر ایک اور حدیث ہے طبرانی اور حاکم کی کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے دن کو اسے کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجئے۔ اور قرآن کریم کہے گا میں نے رات کو اسے سونے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجئے، اور دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسی طرح ایک ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور تلاوت کرتا جا جیسا کہ دنیا میں تو تلاوت کرتا تھا، تیری منزل وہ ہوگی جہاں تو آخری آیت پڑھ کے ختم کرے گا۔ اس سے کس چیز کی اہمیت پتہ چل رہی ہے؟ قرآن کی صورتوں کو، آیات کو حفظ کرنے کی۔ جتنا آپ قرآن کو یاد کریں گے، اتنا زیادہ جتنا آپ کو قرآن یاد ہوگا اتنا آپ وہاں پر پڑھ سکیں گے، اور جتنا پڑھ سکیں گے اتنے درجات بلند ہوں گے، اتنا آپ چڑھ سکیں گے اوپر۔ تو ایک اور آخری حدیث، آپ ویسے تو بہت ساری حدیث ہیں، ایک اور آپ کو سناتے ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک صرف دو باتوں میں روا ہے، ایک اس شخص پر جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا اور وہ دن رات اسی میں مصروف رہتا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے اور اس کے ذریعے تعلیم دیتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اسے دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو دیکھیں، ابن ماجہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن کی ایک آیت پر غور و فکر کرنا 100 نوافل سے افضل ہے۔
اور پھر وہ بھی حدیث ہے، بہت بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جو قرآن کا طالب علم ہوتا ہے، اور ہر کوئی ہم میں سے قرآن کا طالب علم ہی ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، دنیا کی ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، بلوں میں چوٹیاں اور پانی میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہمیں پتہ چلا، کنکلوژن کیا نکلتا ہے کہ ہمارے سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کچھ اچھا وقت، ٹھیک ہے، اپنی زندگی کا جو آپ کا بہترین ٹائم ہے وہ قرآن کو سمجھنے میں ضرور لگائیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ شوق اور دل کی خوشی سے آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے نا، اتنا ہی یہ آپ کو اپنے قریب کرے گا، اور اتنا ہی پھر آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔